یونیورسٹی کے پروفیسر شاویز ویسے تو 40 سال کے تھے، لیکن جب بھی کسی خوبصورت کم سن کم عمر لڑکیوں کو دیکھتے تو ان کے جذبات بے قابو ہونے لگتے تھے۔ ان کا دل مچلنے لگتا تھا۔ وہ چھٹی میں لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلا کر بہانے سے انہیں چھونے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ فلرٹ کرتے اور لڑکیوں کو ایگزام میں فیل کیا کرتے تھے، اور پھر نمبر بڑھانے یا پھر پاس کرنے کے بہانے سے لڑکیوں کو اپنے گھر بلاتے اور پھر انہیں اپنے بیڈ روم میں لے جا کر اپنی خواہشات کو، اگر کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ پروفیسر نے اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد ایک نظر پوری کلاس پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اسی دوران ان کی نظر زویا کے معصوم چہرے پر پڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کلاس میں زویا سب سے حسین تھی یا پروفیسر شاویز نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک سے ایک بڑھ کر لڑکی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ حسین اور دلکش اداؤں کی مالک تھی، مگر زویا میں ایک بات دوسروں سے مختلف تھی۔ وہ تھا اس کا بنا میک اپ کا معصوم سا چہرہ اور اس کا سادہ لباس۔ وہ ہر وقت سر پر دوپٹہ باندھ کر رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جیسے چھپ جاتی تھی اور کئی لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ زویا نے یونیورسٹی بہت لیٹ جوائن کی تھی، اس لیے کافی سارے کانسیپٹ ایسے تھے جو وہ کلیئر کرنا چاہتی تھی، اور آج کا جو لیکچر تھا اس حوالے سے پروفیسر پہلے ہی کلاس میں ڈسکس کر چکے تھے۔ تب زویا یہاں پر موجود نہیں تھی۔ تبھی فری پیریڈ میں جب وہ پروفیسر کے کمرے میں ان سے کانسیپٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں شبنم بھی موجود تھی، جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جو زویا کو چونکا گیا تھا۔ وہ پروفیسر شاویز کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور روتے ہوئے نہ جانے ان سے کیا کہہ رہی تھی۔ جب ان دونوں نے زویا کو دیکھا تو وہ دونوں ہی ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ شبنم بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، جبکہ پروفیسر صاحب بھی سکپکا گئے تھے۔ پروفیسر صاحب اس یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ینگ اور ہینڈسم تھے۔ کتنی ہی لڑکیاں ان پر مرتی تھیں اور وہ بھی اپنی دلکش اور قاتلانہ مسکراہٹ سے لڑکیوں کے دل کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے زویا کو دیکھا تو چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سجا لی اور شبنم کو گھورنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ابھی جائیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ زویا نے جب شبنم کو بدحواس بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت زیادہ چونک گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ آخر شبنم کو کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے سر کے سامنے کیوں رو رہی تھی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑی تھی۔ یہ بات سر سے پوچھنا شاید ابھی ٹھیک نہیں تھا اور ان سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی تھی۔ پھر وہ شبنم کو ذہن سے جھٹک کر اپنے سوالات کو سر کے سامنے ڈسکس کرنے لگی تھی، اور پھر بات کرتے کرتے اچانک سر اس کے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ ٹیبل پر تھے۔ اب ان کا ہاتھ زویا کے ہاتھ کو جیسے چھونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تب سر نے اسے معذرت بھرے انداز میں کہا کہ یہ انجانے میں ہو گیا ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر سر نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ زویا سر کا شکریہ ادا کر کے ان کے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا سارا دھیان شبنم کی طرف تھا۔ نہ جانے وہ کس بات پر اتنا پریشان تھی۔ زویا شروع سے ہی رحم دل تھی۔ جب بھی وہ کسی کو پریشان یا روتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کا دل بھی جیسے اداس ہو جاتا تھا، اور اب وہ اسی وجہ سے شبنم کو بھی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اس سے مل کر اس کی اداسی کا سبب پوچھ سکے، مگر شبنم اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کی کلاس آف ہو گئی تھی۔ اب زویا لان میں نکل آئی تھی۔ زویا الجھی ہوئی حیران نظروں سے اس عجیب و غریب ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی طرح سے بھی خود کو اس ماحول میں فٹ ہونے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی تھی۔ یہ دنیا تو اس کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے ایجوکیشن میں اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا، اور بہت سے مرد ٹیچرز کی بھی وہ اسٹوڈنٹ رہی تھی، مگر جو چیز یہاں پر وہ دیکھ رہی تھی، یہ چیز اسے کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر غلط ضرور ہے۔
کچھ ایسا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے۔ اب تو ایگزام ہونے والے تھے۔ وہ سارا دن اپنی بکس کھولے پیپر کی تیاری میں ہی مصروف رہتی تھی۔ اس کی کلاس میں کچھ ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو بہت ہی زیادہ پڑھاکو تھیں، جبکہ زیادہ تر ایسی تھیں جو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں وقت گزار دیا کرتی تھیں، اور کچھ ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر سوائے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کے اور ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ وہ سرعام بے حیائی پھیلاتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ انہیں دیکھ کر زویا کو سخت تعجب ہوتا تھا۔ وہ سوچنے لگتی تھی کہ آخر ان لوگوں کے ماں باپ کس طرح کے ہیں؟ انہوں نے کس طرح اپنی بیٹیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ کیا اولاد کو ایسے ہی کھلے باہر چھوڑ دینا اچھی بات ہے؟ زویا کے ماں باپ نے تو ہمیشہ اس اصول کو اپنایا تھا کہ انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں پر اعتبار کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی آنکھیں بھی کھول کر رکھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں پر شک کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ زمانہ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں تمام سہولیت دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تمام بچوں پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے تھے۔ مگر یہ لڑکیاں جس طرح سے یونیورسٹی میں آتی تھیں، ان کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کیا ان کے گھر میں باپ بھائی نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان میں غیرت کس درجے کی ہے؟ اور کچھ تو ویسی ہی تھیں جو گھر سے برقع پہن کر آتی تھیں، جب یہاں آ کر اپنا برقع اتارتی تھیں تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ ان کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ انہیں دیکھ کر انسان کی نظریں شرم سے جھک جاتی تھیں۔ زویا تو ایسی صورتحال میں خود کو ہی مجرم سمجھنے لگتی تھی۔ وہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ یوں شرمندہ ہوتی تھی جیسے ان سب میں اس کا ہی قصور ہو۔ کتنے ہی لڑکوں نے اس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے جھٹک دیا کیونکہ وہ یہاں پر کسی اور کام سے آئی تھی۔ اسے اپنے مقصد سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں مشہور ہونے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ اب کافی سارے دن گزر گئے تھے۔ کل سے ایگزام اسٹارٹ تھے، مگر شبنم کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ زویا نے ایک دو بار اس کی دوست سے جب شبنم کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ یہیں قریب ہاسٹل میں رہتی ہے۔ ان دنوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ تب زویا نے شبنم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ آف ہونے کے بعد شبنم سے ملنے کے لیے ضرور جائے گی۔ اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ کس بات پر اتنی پریشان ہے۔ اگر اسے پڑھائی میں کوئی مسئلہ تھا یا پھر اسے پیسوں کے مسائل یا کوئی گھریلو پریشانی تھی، زویا چاہتی تھی اس سے مل کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب سے اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، تب سے ہی وہ بہت بری طرح سے بے چین ہو چکی تھی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب لڑکیوں کی باتیں سن کر وہ اس قدر چونک گئی۔ وہ زویا سے کہنے لگی کہ تمہیں اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا دن تم کتابیں کھول کر بیٹھی رہتی ہو، اپنا دماغ کھپاتی رہتی ہو، ایسے تو تم اپنی خوبصورتی کو ضائع کر دو گی۔ دیکھو تو تمہاری اسکن کتنی خوبصورت ہے، رنگ بھی بے تحاشا گورا ہے۔ تم تو اپنی اس خوبی کو استعمال میں لاؤ۔ تمہیں کیا ضرورت ہے خود کو کتابوں میں الجھا کر رکھنے کی، اپنی خوبصورتی کو ضائع کرنے کی؟ یہ بات فرحین نے کی تھی، جو اس کلاس کی سب سے ماڈرن لڑکی تھی اور ہر دن اپنا بوائے فرینڈ بدلتی رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر زویا کو غصہ آیا تھا، مگر اس نے فرحین کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی فرحین پھر سے کہنے لگی کہ تم بھی بہت زیادہ بیوقوف لڑکی ہو، اپنی خوبصورتی کو استعمال میں لاؤ۔ اگر تم چاہو تو جتنے تم کہو گی میں اتنے ہی تمہارے نمبر بڑھوا سکتی ہوں۔ اس کے لیے نہ تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی اپنے دماغ کو کھپانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر زویا چونک گئی تھی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پڑھائی کیے بغیر کوئی انسان اچھے نمبر کیسے لا سکتا ہے؟ اس کے اس سوال پر لڑکیاں قہقہا لگا کر ہنس پڑیں، جیسے زویا نے کوئی چٹکلا سنا دیا ہو یا اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ جب وہ لڑکیاں اسے کہنے لگیں کہ تم واقعی بہت بدو ہو اور بیوقوف بھی، اتنی سی بات نہیں سمجھتی؟ ہمیں دیکھو، ہم تو پورا سال کتاب بھی نہیں کھولتے اور پھر بھی اچھے سے پاس ہو جاتے ہیں۔ زویا حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج تک اس نے جو بھی کامیابی حاصل کی تھی وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر کی تھی، مگر اب ان لڑکیوں کی باتیں سن کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔
وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان سب کی باتوں کا مقصد کیا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب ایک لڑکی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پروفیسر شاویز کا پیغام دیا۔ وہ اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ باقی لڑکیاں بھی عجیب و غریب انداز میں ہنس پڑی تھیں۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے جب زویا آفس کے لیے نکلنے لگی تو تب وہ کہنے لگی کہ اب اس بات کا مطلب تم پروفیسر سے پوچھنا، وہ تمہیں بہت اچھے سے اس بات کا مطلب بھی سمجھا دیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ زویا کو تو شروع سے ہی اپنے ٹیچر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے کسی بھی ٹیچر سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی تھی۔ جب وہ پروفیسر کے آفس میں آئی تو وہ آفس میں اکیلے تھے۔ تبھی انہوں نے زویا کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس سے پوچھنے لگے کہ اگر پڑھائی میں کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ زویا کو عجیب سے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ تبھی زویا نے ایک ٹاپک ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیا جو اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ وہ اس انداز میں اپنی بات کو سمجھاتے تھے جو اگلے کے دماغ میں بالکل فٹ ہو جاتی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور زویا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ زویا کا اس وقت سارا دھیان اپنی بک کی طرف تھا۔ تبھی پروفیسر صاحب اس کے کان کے پاس جھک گئے اور ان کے ہونٹ زویا کے کان کی لو کو چھونے لگے تھے۔ ایک دم زویا ہوش میں آئی اور حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم باقی لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف ہو، بہت معصوم ہو۔ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی کو پیش کرنے کے لیے بہت جی چاہتا ہے۔ اسی وقت آفس میں 2-3 اور بھی لڑکیاں آ گئی تھیں۔ زویا نے بھی شکر ادا کیا۔ اس وقت ان لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے پروفیسر تو اس سے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، دوسرا وہ کمرے سے نکل کر باہر جا سکتی تھی۔ ان کے آفس سے باہر آنے کے بعد زویا نے یوں کھلی ہوا میں سانس لی جیسے وہ نہ جانے کب سے قید میں تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اسے پروفیسر صاحب سے فاصلہ بنا کر رہنا چاہیے۔ یونیورسٹی میں آف ہونے کے بعد وہ شبنم سے بات کرنے کے لیے اس کے ہاسٹل آ گئی۔ وارڈن نے بتا دیا کہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھر زویا ہاسپٹل کا پتہ کر کے شبنم سے ملنے اسپتال چلی گئی۔ شبنم کے ساتھ اس وقت اس کی ایک سہیلی موجود تھی۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے جبکہ اس کی سہیلی پاس بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو، رونا دھونا بند کرو اور ہمت سے کام لو اور سوچو کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تم ان سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کی بات سن کر زویا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی لڑکے کا چکر تھا۔ اس لڑکے نے بے وفائی کی تھی جس کی وجہ سے شبنم کا یہ حال ہو گیا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ پروفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑی تھی؟ کیا وہ انہیں پسند کرتی تھی؟ ان سے کس چیز کے لیے منتیں کر رہی تھی؟ اب زویا ان کے پاس آئی تو شبنم کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کی سہیلی کے چہرے پر بے چارگی تھی۔ اسے اس وقت زویا کا وہاں پر آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی زویا نے اپنے وہاں پر آنے کی وجاہت دیتے ہوئے کہا کہ میں شبنم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس دن میں نے انہیں بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا، اس لیے میں ان سے ملنے کے لیے یہاں تک چلی آئی۔ اس کی وضاحت دینے پر ان دونوں کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے تھے۔ وہ وہاں بیٹھ کر اس کا حال و حوال پوچھنے لگی مگر ابھی تک وہ اپنے مطلب کی بات پر نہیں آئی تھی۔ وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ شبنم کا پروفیسر صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا اور ان سے کس بات کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ اب جو اس کی سہیلی نے کسی لڑکے کا ذکر کیا تو اسے سن کر تو زویا کا دماغ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہاں پر اور بھی لڑکیاں آ گئی تھیں اور اتنی لڑکیوں کی موجودگی میں اس طرح کی بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ تو پھر زویا اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی میں پہنچی تو ایک قیامت خیز خبر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شبنم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت وہ بے انتہا بری حالت میں تھی۔ اس کی سہیلیاں بری طرح سے رو رہی تھیں مگر کوئی بھی اس کی خودکشی کی وجہ بتانے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ بھی مسلسل اس کے لیے دعا کر رہی تھیں کہ وہ بچ جائے۔
मगर उसने ज़्यादा तादाद में जहर खा लिया था और डॉक्टर अपनी बेइंतहाई कोशिशों के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाए थे। पुलिस ने उससे बयान लेने की कोशिश की मगर वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जोया को उसकी मौत का बहुत ज्यादा सदमा लगा था। उसे रह रहकर उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से शबनम ने ये कदम उठाने पर मजबूर हुई थी। मगर वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर खुदकुशी करने की क्या तुक बनती है। महज किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर कोई इंसान अपनी जान कैसे दे सकता है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे ऐसी बात सुनने को मिली जो उसके पांव के नीचे से जमीन निकाल कर ले गई थी। शबनम की रिपोर्ट के मुताबिक वो मां बनने वाली थी और शायद यही वजह थी कि बदनामी के डर से उसने मौत को अपने गले लगा लिया था। जब जोया ने उसके बूढ़े माँ बाप को रोते तड़पते हुए देखा तो उसका अपना दिल भी दुख से भर गया था। इस यूनिवर्सिटी में कितनी ऐसी कहानियां थीं, कितने ही गांव और छोटे शहरों में रहने वाले गरीब माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए शहर में भेजा करते थे ताकि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं, अपनी जिंदगी बना सकें। मगर वो लड़कियां जिंदगी बनाने के बजाय अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती थीं, अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया करती थीं, कुछ खुदकुशी कर लिया करती थीं। इस तरह से उनके माँ बाप उनको तो खो ही देते थे मगर इसके साथ साथ इज्जत से भी हाथ धो बैठते थे। कल को वही लोग जिनके सामने फख्र से अपनी बेटियों का जिक्र करते थे कि वो फला कॉलेज में फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, अब जब वही लोग उन्हें औलाद को पढ़ाने पर ताना देते तो माँ बाप मुंह छुपाने लगते थे। जोया ने कई लड़कियों के मुंह से शबनम के साथ प्रोफेसर का नाम सुना था मगर उसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। अब वो सोचने लगी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी उस्ताद अपने शागिर्द के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एग्जाम भी हो गए थे और जोया ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। उसे यकीन था कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगी मगर जब उसका रिजल्ट आया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसका सबसे अच्छा पेपर प्रोफेसर शावेज के सब्जेक्ट का ही हुआ था मगर इसमें वो फेल हो गई थी। ये देखकर वो परेशान हो गई। जब वो प्रोफेसर के ऑफिस में आई तो उनके ऑफिस के बाहर कितनी ही लड़कियां खड़ी थीं। काफी देर के बाद उसका नंबर आया तो सर के पास जाकर इल्तिजा करते हुए बोली कि सर मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था मगर मैं इसमें फेल कैसे हो सकती हूँ, आप मुझे मेरा पेपर दिखाएं, मैं चेक करना चाहती हूँ। तब प्रोफेसर उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगे कि आप अपने नंबर बढ़वाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं आपको अपने सब्जेक्ट में पास कर दूं। जोया इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वो कहने लगी कि मैंने आपके पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी की थी और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था। तब वो कहने लगे कि वो पेपर तो इस वक्त घर में मौजूद है, आप शाम को मेरे घर में आना, मैं आपको आपका पेपर दिखा दूंगा कि आपने इसमें क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। ये सुनकर जोया एक पल को हिचकिचाई थी कि वो सर के घर कैसे जा सकती थी मगर पेपर में नाकामी का ख्याल ऐसा था जो कि उसे सर के घर जाने पर मजबूर कर रहा था। और यूनिवर्सिटी से ऑफ होने के बाद वो सीधा प्रोफेसर के घर पहुंच गई थी। प्रोफेसर तो जैसे अपनी हवासत पर उतर आए थे। वो उसे लेकर अपने बेडरूम में चले गए और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे। जोया ने जब उन्हें मना किया तो वो कहने लगे कि यहाँ पर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अगर मेरी बात मानोगी तो फ़ायदे में रहोगी, ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती पर उतर आया तो इस चीज़ की वीडियो भी बना लूँगा और फिर जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो तो फ़ायदे में रहोगी। शबनम ने भी यही गलती की थी। उसे मैंने कहा कि चुपचाप इस मुसीबत से जान छुड़वा ले मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे ब्लैकमेल करने पर उसने खुदकुशी कर ली मगर अगले ही पल प्रोफेसर के लिए कयामत बनकर साबित हुई जब जोया ने एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद किया था और उन्हें जब अपनी हकीकत बताई तो प्रोफेसर साहब का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने में वहां पर पुलिस भी आ गई थी और मीडिया भी उस चीज को कवरेज कर रहा था। सारी बात सबके सामने खुलकर आ गई थी और अब प्रोफेसर के पास अपनी बात से मुकरने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें थाने में ले जाया गया। जो भयानक सच था वो सबके सामने आया था। जोया एक रिपोर्टर थी और पुलिस के कहने पर ही अपना भेष बदलकर इस यूनिवर्सिटी में आई थी।
दरअसल कुछ टाइम पहले ही यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने प्रोफेसर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने उनके खिलाफ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था। उस लड़की का कहना था कि प्रोफेसर साहब उस्ताद के रूप में एक भेड़िया है, जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनका इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है, मगर कोई भी ठोस सबूत न होने की बुनियाद पर पुलिस ने इस केस को तफ्तीश नहीं किया था, क्योंकि प्रोफेसर की काफ़ी ऊपर तक पहुंच थी। उन्होंने फिर उस केस को बंद कर दिया था, क्योंकि वो लड़की किसी गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसे डरा धमका कर खामोश करवा दिया गया था, मगर उसके बाद एक के बाद एक कितने ही स्कैंडल सरेआम आने लगे थे। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया था और फिर पुलिस के कहने पर ही जोया ने ये सारा खेल खेला था। और जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि कितने ही प्रोफेसर और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग इस सब में मुलव्विस थे, जो लड़कियों को कभी फीस माफ़ करने का तो कभी नंबर बढ़ाने का लालच देकर ब्लैकमेल किया करते थे। लड़कियां भी उनकी बातों में आ जाती थीं और अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती थीं, और फिर हमेशा उनसे ब्लैकमेल भी होती रहती थीं, जो आराम से उनकी बात मान लेती थी। उनकी हर पुकार पर उनके बेडरूम में चली जाती तो वो लड़की उनकी मंजूर नज़र बन जाती थी। वो उसे किसी भी बात के लिए तंग नहीं करते थे, मगर जो उन्हें दोबारा ये सब करने से इनकार करती तो वो फिर से ब्लैकमेलिंग पर उतर आते थे। मगर अब इन सब दरिंदों को तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जो ये भयानक खेल खेल रहे थे। मगर इसके साथ साथ उन वालिदैन के लिए भी सबक था, जिन्होंने अपनी जवान बच्चियों की तरफ से आंखें बंद कर रखी थीं। ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी और लाड़ प्यार क्या रंग दिखाता है, उसका सबूत ये सब स्कैंडल थे। तो आप सभी वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पर एतबार करें, लेकिन इसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी रखें। अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि वो आपसे कुछ ना छुपाएं। आपके बच्चे आपसे हर बात शेयर करें। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।